نکاح نامے میں بیوی کے لیے طلاق کی شرط رکھنا. اگر نکاح نامے میں کسی نے اپنی بیوی کو طلاق کا حق دیا کہ فلاں وجہ سے بیوی مجھے طلاق دے سکتی ہے، تو کیا اس کی وجہ سے بیوی طلاق دے سکتی ہے یا نہیں؟ بنت سعید اسلام. بیوی کبھی بھی قیامت تک شوہر کو طلاق نہیں دے سکتی، کیونکہ طلاق کا محل عورت ہے، شوہر نہیں ہے. یعنی یہ لفظی غلط ہے کہ عورتیں کہہ رہی ہوتی ہیں ہم نے اپنے شوہر کو طلاق دے دی. بھائی طلاق عورت کو ہوتی ہے، مرد کو نہیں ہوتی. طلاق یافتہ مرد تھوڑی ہوتا ہے، عورت ہوتی ہے. مرد تو طلاق دینے والا ہوتا ہے. تو اس لیے آج کل میرے پاس کیسز آ رہے ہیں، عورت کہتی میں نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا. بھائی شوہر کو عورت نہیں چھوڑ سکتی، مرد شوہر کو چھوڑتا ہے. یعنی عورت تھوڑی شوہر کو چھوڑے گی، مرد بیوی کو چھوڑے گا. سوری، تو عورت مرد جو ہے نا وہ بیوی کو چھوڑے گا. تو چھوڑنے کا اختیار اللہ نے مرد کے پاس رکھا ہے. پکڑا ہوا بھی اسی نے تھا، چھوڑے گا بھی وہ. عورت نے مرد کو پکڑا ہوا تھوڑی تھا جو اس کو چھوڑے گی. عورت ماتحت ہوتی ہے نکاح میں مرد کے. تو عورت نکاح کی قید میں آتی ہے، مرد نہیں آتا. تو یہ لفظی غلط ہے، اسلامی کلچر کو سے ناواقف ہونے کی دلیل ہے. پہلے کوئی بھی یہ لفظ استعمال نہیں کرتا تھا کہ عورت کہ میں نے اپنے میاں کو چھوڑ دیا ہے. میاں کو عورت نہیں چھوڑے گی، میاں بیوی کو چھوڑے گا. کیونکہ چھوڑتا وہ ہے جس نے پکڑا ہوا ہو. تو عورت باؤنڈ ہو جاتی ہے جب نکاح ہوتا ہے نا، تو باؤنڈ ہو جاتی ہے، مرد کے ماتحت ہو جاتی ہے، غلام نہیں بن جاتی ہے. لوگ ملحدوں، لوگ ایتھیسٹ لوگ ہماری باتوں کو غلط اس پہ لے کے جاتے ہیں. باؤنڈ ہو جاتی ہے. باؤنڈ ہونا ایک الگ ہے، غلام بننا الگ ہے. بیوی شوہر کی غلام نہیں ہوتی، لیکن ماتحت بہرحال ضرور ہوتی ہے. تو اب ماتحتی میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر کو یہ حق دیا ہے شریعت نے کہ وہ چھوڑ سکتا ہے اس کو. وہ اس کی تفصیل الگ ہے، کن بیسس پہ چھوڑ سکتا ہے، کن پہ چھوڑنا جائز ہے، کن پہ مناسب نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. تو ڈیورس کب دینا جائز ہے، کب ناپسندیدہ ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. اور اسی طرح اگر کسی بیس پہ ایک شوہر ظلم کر رہا ہے، یعنی شوہر ظالم ہے اور طلاق بھی نہیں دیتا، تو بعض ظلم کی نوعیت ایسی ہے اس میں شریعت نے عورت کو یہ حق دیا ہے کہ عدالت سے نکاح ختم کروا سکتی ہے. تو ایسی صورت میں بھی کہا یہ جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا عورت نے شوہر کو چھوڑ دیا، بلکہ یہ کہا جائے گا عدالت نے اس عورت کو شوہر سے چھڑوا دیا ہے. یعنی تعبیر یہ صحیح ہوگی، عدالت نے اس عورت کو شوہر کے نکاح کی قید سے آزاد کروا دیا ہے. تو وہاں بھی یہ نہیں، یہ لفظ صحیح نہیں ہے کہ عورت کہے کہ میں نے اپنے میاں کو چھوڑ دیا یا میں نے اپنے میاں کو طلاق دے دی ہے، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ عورت نے اپنے اوپر طلاق واقع کروا لی ہے یا اپنے آپ کو شوہر سے چھڑوا دیا ہے. تو یہ اس لیے ہمارے ہاں، یہ میں اس لیے الفاظ کی تصحیح اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ جو یورپین کلچر ہے نا کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، جب چاہے عورت ڈیورس دے دے، جب چاہے مرد ڈیورس دے دے، اس کلچر کے ہمارے معاشرے پہ اثرات آ رہے ہیں. تو اس لیے اس طرح کی ورڈنگ لوگ استعمال کرتے ہیں کہ عورتیں کہتی ہیں میں نے اپنے شوہر کو طلاق دے دی ہے، میں نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا ہے. تو بھائی آپ نے نہیں چھوڑا، شوہر نے یا تو آپ کو چھوڑا ہے یا آپ نے عدالت کے ذریعے اپنے آپ کو شوہر سے چھڑوا لیا ہے. اور عدالت کے ذریعے کب چھڑوایا جا سکتا ہے؟ اس میں چند مخصوص صورتیں ہیں جس میں شوہر صحیح طرح سے رکھنے کے لیے بھی تیار نہ ہو اور حقوق بھی پورے ادا نہ کر رہا ہو. شوہر اگر رکھنے کے لیے تیار ہے اور حقوق بھی ادا کر رہا ہے تو پھر عورت عدالت سے بھی اپنے آپ کو نہیں چھڑوا سکتی. تو یہ خوب سمجھ لیں. تو اب یہاں طلاق کی شرط رکھنا نکاح نامے میں، اس میں اگر ایجاب و قبول کے دوران یہ شرط لگائی گئی ہے کہ نکاح اس بیس پہ ہو رہا ہے کہ آپ کا نکاح ہم فلاں سے کر رہے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ عورت کو بھی طلاق کا حق ہوگا، تو جب یہ نکاح ہوگا اور نکاح میں بیچ میں یہ شرط لگا دی گئی ہو تو عورت کو بھی طلاق کا حق آ جاتا ہے. اور پھر ایسی صورت میں عورت شوہر کو نہیں طلاق دے گی بلکہ اپنے آپ کو طلاق دینے کا حق آ جاتا ہے. تو یہ نکاح کے بعد اس طور پہ ہو سکتا ہے کہ مرد کو جو اللہ نے حق دیا ہے کہ بیوی کو طلاق دینے کا، مرد یہ حق عورت کو بھی دے دے. مثال کے طور پر کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہہ دے کہ میں تمہیں بھی طلاق کا رائٹ دے رہا ہوں کہ تم اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہو. اس میں بھی یہ نہیں ہوگا کہ تم مجھے طلاق دے سکتی ہو، بلکہ یہ کہے گا کہ تمہیں حق ہے کہ تم اپنے آپ کو میرے نکاح سے آزاد کرا سکتی ہو، یا میں تمہیں بھی طلاق کا رائٹ دیتا ہوں. تو جب مرد اپنی زبان سے یہ الفاظ کہہ دے گا یا نکاح کے دوران ایجاب و قبول کے درمیان یہ شرط لگی ہوگی تو عورت کے پاس بھی ڈیورس کا حق آ جائے گا. خوب سمجھ لیں، صرف نکاح نامے میں لکھنے سے یہ حق حاصل نہیں ہوتا جب تک ایک خاص طریقے سے ایجاب و قبول میں اس شرط کا اضافہ نہ کیا جائے، یا نکاح ہونے کے بعد مرد مکمل اختیارات اپنے خود سے اس کو عورت کو اختیار نہ دے دے. تو ایسی صورت میں اختیار آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا. اب اس میں ایک طلاق کا حق دیا ہے تو ایک طلاق کا رائٹ آ جائے گا، دو کا حق دیا ہے تو دو کا رائٹ آ جائے گا، تین طلاقوں کا حق دیا ہے تو تین طلاقوں کا حق آ جائے گا عورت کے پاس. پھر مرد نے قیامت تک کے لیے حق دے دیا تو قیامت تک کے لیے آ جائے گا. اگر مرد نے اسی مجلس کے ساتھ خاص کیا کہ بھائی تمہیں ابھی اختیار ہے طلاق دینا چاہو تو دے سکتی ہو، تو اسی وقت اختیار ہوگا، اس کے بعد نہیں ہوگا. تو یہ سارے اختیارات مرد دے سکتا ہے اپنی بیوی کو، اور نکاح میں بھی ان چیزوں کو ایڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن نکاح میں ایجاب و قبول میں.
تو پھر اس کو بے شک ایک ثبوت کے طور پر نکاح نامے میں بھی ڈال دیا جائے، لیکن اگر ایجاب و قبول میں نہیں ہے تو نکاح نامے میں ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو یہ حق عورت کو دیا جا سکتا ہے. دینا چاہیے نہیں چاہیے میں اس بحث میں نہیں جا رہا، لیکن اگر دیں گے تو عورت کے پاس طلاق کا حق آ جائے گا. اور حق آنے کے بعد عورت شوہر کو نہیں طلاق دے گی بلکہ دے گی اپنے آپ کو ہی. یعنی وہ یوں کہے گی کہ میں نے اپنے اوپر طلاق واقع کر لی ہے، یوں نہیں کہے گی میں نے آپ کو طلاق دے دی ہے. تو مرد تو طلاق کا محل ہی نہیں ہے نا، طلاق عورت پہ لگتی ہے، مرد پہ نہیں لگتی. مرد طلاق دینے والا ہوتا ہے، عورت پر لگتی ہے طلاق. تو عورت یوں کہے گی میں آپ نے جو مجھے طلاق کا حق دیا وہ میں نے اپنے اوپر طلاق واقع کر دی ہے. تو ایک طلاق کا رائٹ دیا تو ایک دے سکتی ہے، 3 کا دیا ہے تو 3 دے سکتی ہے. یہ اختیارات ہیں. چالان